صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کوئی مفصل مدلل بیان کرنا مقصود نہیں ہے. مسجد کی تعمیر اور سنگ بنیاد کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ اپنے محبوب کو دیکھنا ممکن نہ ہو تو محبوب کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی ماں کا جوان العمر بیٹا فوت ہو جائے تو ماں بیچاری اپنے بیٹے کی نشانیوں کو محفوظ کرتی ہے، محفوظ رکھتی ہے. یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، میرے بیٹے کے جوتے ہیں، یہ میرے بیٹے کی بستر ہے، یہ الماری ہے، یہ سامان ہے. تو ماں بیچاری کمرے میں چلی جاتی ہے، اپنے بیٹے کی ایک ایک چیز کو دیکھتی ہے، کچھ اس کو سکون مل جاتا ہے. یوں گویا کہ اپنے بیٹے کے دیدار کی بجائے ان کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب پروردگار کا دیدار نصیب ہو جائے. میرا وہ رب جس کی خاطر میں سخت گرمیوں کی موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا ہوں، سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، بن دیکھے اس محبوب کی خاطر اپنا مال سرمایہ خرچ کرتا رہتا ہوں. کبھی اس محبوب کا دیدار تو مجھے نصیب ہو جائے کہ میرا محبوب ہے کیسے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنے سے بچا سکے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنے سے بچا سمے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے، لیکن ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ روئے زمین پر کچھ ایسی علامات، کچھ ایسی نشانیاں متعین فرمائی کہ یہ میری یادگار ہے، یہ میری نشانیاں ہیں. اگر تم لوگ میری ان نشانیوں کو دیکھو گے تو تمہیں سکون مل جائے گا. ان نشانیوں میں سے اولین نشانی وہ بیت اللہ ہے. پھر اس کے بعد صفا مروہ ہے، مینا مزدلفہ عرفات ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ شعائر اللہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا جاتا ہے. لیکن ہر بندہ تو بیت اللہ شریف نہیں جا سکتا، ہر بندہ تو صفا مروہ کے درمیان سعی کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان فرمایا
کہ ہمارے لیے ہماری ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں مسجد کے نام پہ اپنی نشانیاں متعین فرمائیں. تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے دیکھنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو، تو آ جاؤ میرے گھر میں، یہ میری نشانی ہے، تم اس گھر میں آؤ گے تمہیں سکون مل جائے گا. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مؤمن مسجد میں ایسا پرسکون ہوتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں پرسکون ہوتی ہے. ظاہری بات ہے اپنے محبوب کی گلی کوچے میں بندہ پہنچ جائے، اپنے محبوب کے گھر میں دہلیز میں بندہ پہنچ جائے اور وہ پھر بھی بے چین اور بے قرار ہو، تو یہ عشق اور محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے. اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. مجنون کی جذبات کی ترجمانی کسی نے کی ہے. مجنون کہتا ہے کہ میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں. دیواروں کی محبت نے میرے دل میں گھر نہیں کر رکھا ہے، دیواروں کے اندر رہنے والی لیلا کی محبت نے میرے دل میں گھر کر رکھا ہے. تو مجنون لیلا کے گھر میں پہنچے اور وہ کہتے ہیں مجھے یہاں تنگی ہو رہی ہے، مجھے جلدی یہاں سے نکلنے دو، تو یہ محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے. ایسی ہی مؤمن بندہ جب اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بندے جو دنیا میں اللہ کے گھر کے ساتھ وارفتگی اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں، ان کے دل ہر وقت مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. یہ سعادت مند لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کی نیچے سایہ فراہم کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جن کو عرش کی نیچے سایہ ملے گا. جس دن حشر کے میدان میں عرش کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ بھی سعادت مند ہوگا جس کا دل دنیا میں مسجد کے ساتھ وابستہ تھا، مسجد کے ساتھ اس کا دل اٹکا ہوا تھا. لہذا ہم اگر اپنے اللہ سے محبت کے دعویدار ہیں تو اس کا امتحان بھی لے لینا، اس کو جانچے، اس کو پرکھے. جانچنے پرکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق کتنا ہے. مسجد کے ساتھ تعلق جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اتنی ہوگی. اگر مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو گویا کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اگر کمزور تعلق ہے گویا کہ اللہ سے کمزور تعلق ہے. اگر شدید اور مضبوط تعلق ہے تو گویا کہ اپنے اللہ کے ساتھ بھی شدید اور مضبوط تعلق ہے. مسجد یہ اللہ کی نشانی ہے روئے زمین پر. ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کی تعمیر میں، پھر مساجد کو آباد کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہر بندہ برکت کا متلاشی ہے، رحمت کا متلاشی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے. یہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بلب آپ کو روشن نظر آتا ہے، یہ بجلی اور یہ کرنٹ یہ اس بلب میں پیدا نہیں ہو رہا. یہ بجلی کہاں بنتی ہے؟ یہ پاور ہاؤس میں بنتی ہے. پاور ہاؤس سے شہر کے گریڈ اسٹیشن میں آتی ہے، پھر گریڈ اسٹیشن سے محلے کے ٹرانسفارمر میں آتی ہے، ٹرانسفارمر سے پھر ہر گھر میں میٹر کے ذریعے بجلی پہنچ جاتی ہے. یہ ہے طریقہ. میں آپ کو اسی طرح ایک مثال سے سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ساری کی ساری بیت المعمور میں ہوتی ہیں. بیت المعمور کہاں پہ ہے؟ بیت اللہ جہاں روئے زمین پر موجود ہے اس کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے برابر کا ایک کمرہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. تو بیت المعمور برکتوں کا، رحمتوں کا خزانہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ پاور ہاؤس ہے. پھر وہاں سے برکتیں آتی ہیں سیدھی بیت اللہ شریف پر.
یوں سمجھ لیں کہ بیت اللہ شریف گریڈ اسٹیشن کی مانند ہے. پھر بیت اللہ سے پوری زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں یہ رحمتیں اور برکتیں پہنچتی ہیں. گویا کہ یہ ہر مسجد یہ محلے کے ٹرانسفارمر کی مانند ہے. اور پھر یہاں سے نمازی حضرات آتے ہیں, برکتوں میں سے پورا حصہ لے کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے جب بھی مسجد بنتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بالکل اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ کتب نما منگوا لو کہ بیت اللہ کی طرف ہمیں رخ صحیح ہو جائے, اور قبلہ نما منگوا لو, اور علماء کو بلاتے ہیں اور باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں کہ بیت اللہ 1 سینٹی میٹر کے برابر بھی, ہماری مسجد کا قبلہ 1 سینٹی میٹر کے برابر بھی دائیں بائیں نہ ہو. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ پرانے زمانے میں تو یہ ڈش انجینا ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اس اینٹینا میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو ایسی رخ پہ لگایا جائے کہ وہ سیٹلائٹ کے ساتھ ہو, بالکل سیدھا ہو, اور سیٹلائٹ سے سگنل اس کے اوپر سیدھے آئے. اگر رخ اس کو الٹ دیا جائے تو سیٹلائٹ سے سگنل نہیں آتے, تو اس کے اوپر صحیح مواد نظر نہیں آتا. تو جس طرح سیٹلائٹ اور اینٹینا کے رخ کو آپس میں جوڑا جاتا ہے, اسی طریقے سے مسجد کو بیت اللہ کی رخ پہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے رحمتیں اور برکتیں صحیح طور پہ مسجد میں پہنچتی رہیں. لہذا مسجد رحمتوں کا مرکز ہے, برکتوں کا مرکز ہے. جس محلے میں مسجد ہوتی ہے, جس بستی میں مسجد ہوتی ہے, مسجد کے مقام پر رحمتیں اترتی ہیں, آس پاس کے مکانات پر بھی رحمتیں اترتی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت اتاری ہے. تو مسجد جہاں پہ ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے, مسجد کے ارد گرد کے مقامات پر بھی برکت اترتی ہے. اور وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو, اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. عند بیتک المحرم اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ میں نے گھر بنانا ہے, کہاں بناؤں؟ جہاں مسجد قریب ہو. میں نے اپنے بچوں کو آباد کرنا ہے, کہاں آباد کروں؟ جہاں مسجد قریب ہو, تاکہ مسجد کی برکات میں سے میرے گھر پر بھی کچھ حصہ, کچھ برکتیں اترتی رہے. لہٰذا وہ لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جن کا مسجد کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے, مسجد کے بنانے میں پھر بعد میں آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, مسجد اسلامی معاشرے کی اولین ضرورت ہے, اسلامی معاشرے کی اولین ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو سب سے پہلے اپنے مکان کا انتظام نہیں کیا, اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے رہائش کا انتظام نہیں کیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی کہ میرے گھر سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر مقدم ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سب سے پہلے اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا, اپنا گھر بعد میں بنایا. اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, مدینہ منورہ جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے, میرے محبوب آرام فرما ہے, یہاں تو بعد میں تشریف لے گئے تھے. اس سے پہلے 14 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا. آپ سٹی حضرات گئے ہوں گے, وہاں مسجد قباء بھی دیکھی ہوگی. قباء مقام پہ آپ نے قیام فرمایا. وہ جو آپ نے 14 دن قیام فرمایا, اس وقت آپ نے اپنے لیے کوئی مکان کا انتظام نہیں کیا تھا, اپنے صحابہ کرام کے لیے کوئی مکانات کا انتظام نہیں کیا تھا. آپ کو بہت سارے چیلنجز درپیش تھے.
آپ کے پاس صحابہ کرام کے لٹے پٹے قافلے پہنچے ہوئے تھے، ان کو رہائش دینا یہ ضروری تھا، ان کو روزگار مہیا کرنا ضروری تھا، ان کے لیے کھانے پینے کا فوری انتظام کرنا بہت ضروری تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء کے مقام پہ مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کی تعمیر فرمائی، دنیا والوں کو پیغام دیا کہ میرا گھر بننے سے پہلے اللہ کا گھر بننا ضروری ہے، میرے صحابہ کا گھر بننے سے پہلے اللہ کا گھر بننا ضروری ہے، میری ازواج کی مکانات بننے سے پہلے اللہ کا گھر بننا ضروری ہے۔ گویا کہ مسجد اسلامی معاشرے کی اولین ضرورت ہے۔ مسجد بنانے والے یہ ایمان والے ہوا کرتے ہیں، اس لیے تو کسی غیر مسلم کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے عبادت خانے کو مسجد کی شکل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صرف وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہی لوگ مسجد بنا سکتے ہیں، کسی اور کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجد یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ محلے والے، بستی والے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں۔ مسجد ایمان کی نشانی بھی ہے، مسجد ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ جس بندے کا مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہوا اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بھلا جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضری دے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دشمنوں کے صف میں کھڑا کر دے، ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں فرمائیں گے جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں حاضری دیتا ہے۔ لہٰذا مسجد بنانا، بنوانا، تعمیر کرنا، اس میں اپنا حصہ ملانا، بعد میں آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ مومنین کا فریضہ بھی ہے اور مومنین کی خاصیت بھی ہے۔ اور مسجد میں جو بندہ سرمایہ لگاتا ہے، آپ لوگوں نے حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بندہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنواتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنوائے گا۔ پرندے کے گھونسلے کے برابر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر کوئی بندہ مسجد بنواتا ہے، یہ تو کھلونا ہی ہو سکتا ہے، وہاں نہ کوئی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اعتکاف کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر سے مراد یہ ہے کہ وہ پوری مسجد تو نہیں بنوا سکتا، لیکن مسجد میں اتنی جگہ بنانے میں اپنا حصہ ملا سکتا ہے جتنا پرندے کا ایک گھونسلہ ہوتا ہے، اتنا حصہ ملا سکتا ہے۔ اور یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ مسجد کو تقسیم کیا جائے، یونٹ میں تقسیم کیا جائے کہ یہ ہمارے پاس مسجد ہے اور یہ 1000 اسکوائر فٹ ہے، اور یہ مسجد جو بنے گی یہ اتنے کروڑ روپے میں بنے گی، مثلا یہ بنے گی 5 کروڑ میں، تو 1000 کو 5 کروڑ پہ تقسیم کر دے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، یا 5 کروڑ کو 1000 پہ تقسیم کر دے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 فٹ مسجد بننے میں کتنا خرچہ آنا ہے۔ یا پھر ایک مصلی کی جگہ 8 اسکوائر فٹ ہوتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ 8 فٹ جگہ پہ کتنا خرچہ آئے گا، تو بندہ ساتھیوں کو بتا سکتا ہے کہ اپنے لیے یا اپنے مرحومین کے لیے کم از کم 1 مصلی کی برابر کا خرچہ تو آپ لوگ برداشت کر لینا۔ یوں اگر یونٹس میں تقسیم کیا جائے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میری بھی 1 مصلی، 2 مصلی، 3 مصلوں کی برابر کی جگہ اپنے مرحوم والد کے لیے، مرحومہ والدہ کے لیے میں نے ایصال ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے بنائی ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے لیے کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بھی سامنے آ جاتا ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر، یعنی 1 اسکوائر فٹ یہ جگہ بندہ اپنے مرحوم والد کے لیے، اپنے لیے اس میں حصہ ملا سکتا ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش فرمائی۔ پوچھا کیسی بخشش ہو گئی؟
تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنوائی تھی. مسجد ایسی تھی کہ جس کی دیواریں نہیں تھی، جس کی چھت بھی نہیں تھی، جس کے دروازے بھی نہیں تھے. اب سوچ رہے ہوں گے کہ چھت بھی نہیں ہے، دیوار بھی نہیں ہے، دروازے بھی نہیں ہے، تو یہ کیسی مسجد تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے سامنے ایسی جگہ خاص کی ہوئی تھی اور اس میں ایسے 7 پتھر رکھے ہوئے تھے. ادھر ایک پتھر رکھا تھا، ادھر رکھا تھا، ادھر رکھا تھا، ایسے نشانیوں کے طور پہ کہ ان 7 پتھروں کے درمیان والی جگہ یہ مسجد ہے. مسجد تو میں نے بنوائی لیکن باقی کام میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نمازیں پڑھتا تھا نہ میں اور کوئی کام کرتا تھا. تو جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس بندے کی تو گناہ ہی گناہ ہے، نیک عمل کوئی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں لے جاؤ. اب جب مجھے جہنم میں لے کے جا رہے تھے ایک دروازے پہ لے کے چلے گئے. وہ جو میرے 7 پتھر رکھے ہوئے تھے نا، ان میں سے ایک پتھر اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ جہنم کا دروازہ ہی بند کر دیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ یہ دروازہ تو بند ہے، چلو اگلے دروازے پہ لے جاؤ. مجھے اگلے دروازے پہ لے گئے. ان 7 پتھروں میں سے ایک اور پتھر تھا، وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا اس نے دروازہ ہی بند کر دیا تھا. پھر وہ مجھے اگلے دروازے پہ لے، وہ 7 پتھروں نے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے تھے. پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ جس دروازے پہ جاتے ہیں دروازہ بند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جنت میں لے جاؤ. ظاہری بات ہے کہ جب جہنم کے دروازے بند ہیں تو جنت میں لے جاؤ. تو میرے بھائیوں یہ صرف 7 پتھر رکھے ہوئے تھے اور ہر پتھر جہنم کے دروازے کے بند ہونے کا باعث بنا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مساجد کی تعمیر میں اور آباد کاری میں اپنا کردار ادا کریں. وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جن کی جگہ مسجد کے لیے استعمال ہو جائے، جن کا سرمایہ اللہ کا گھر بننے کے لیے استعمال ہو جائے. میرے بھائیوں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا گھر بھی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ روئی زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ساری کی ساری نیست و نابود کر دی جائیں پھر بھی اللہ کی شان میں ایک بال کے برابر کمی نہیں آئے گی. اللہ بے نیاز ہے. البتہ مسجدیں بنا کے ہم اپنے لیے کوئی بہتری کا سامان کر سکتے ہیں. چنانچہ جتنی مسجدیں روئی زمین پر موجود ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں کہلائی جاتی ہیں، چونکہ ان کا بیت اللہ کے ساتھ زبردست ربط اور تعلق ہے. یہ بیت اللہ کی بیٹیاں کہلائی جاتی ہیں اور یہ مسجدیں قیامت کے دن ساری کی ساری بیت اللہ میں شامل کر دی جائیں گی، بیت اللہ میں شامل کر دی جائیں گی. تو اگر ہم اس مسجد میں 1000 2000 5 10,000 روپے لگاتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ میرے یہ 10,000 حقیقت میں بیت اللہ کی تعمیر میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور جلد از جلد اس کو مکمل فرمائے تاکہ میں اگلی مرتبہ آؤں تو پھر مسجد کا افتتاح ہو اور اس وقت ہم کوئی اچھی اور عالی شان تقریب کا انعقاد کر دیں. جزاکم اللہ جزاء حسنا. میں نے ایک مرتبہ وہاں بیان کیا، یہ ٹوبا ٹیکسن سے آگے ایک جگہ بستی تھی اور مسجد بالکل کچی قسم کی تھی اور خستہ حال تھی. میں نے کہا اب تو میں آیا ہوں اور میں بالکل دوبارہ نہیں آؤں گا جب تک یہ مسجد خوبصورت بنی نہ ہو، تب تک میں نہیں آؤں گا. اور کہنے لگے 6 مہینے کے بعد مجھے اطلاع دی کہ حضرت مسجد بالکل بن گئی ہے، اب وعدہ پورا کرے باپ آ جائیں. 6 مہینے کے اندر وہ خستہ مسجد عالیشان محل نما اس میں تعمیر میں ماشاءاللہ معمر ہو چکی تھی. تو جب بندہ ایک مرتبہ عزم کر لیتا ہے تو گھر تو اللہ کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ہی اسباب مہیا کرتا ہے، بس بندے نے قدم بڑھانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ وابستہ رکھے اور مراکز اور مدارس اور مساجد کے ساتھ ہمیں مکمل وابستگی نصیب فرمائے. جزاکم اللہ جزاء حسنا. ہمارے حضرت جی کے ایک خلیفہ ہیں، مدرسے کے حوالے سے بڑے پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے میرے مدرسے کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور میرا مانگنے کا مزاج نہیں ہے اور میرا مدرسہ بس میں مقروض ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا لوگ اسے چندہ کریں. میرا مزاج نہیں ہے. میں نے کہا آپ تکبر ہے جو آپ چندہ نہیں کرتے. آپ عجیب بات کرتے ہیں، میں مستغنی ہوں، میں لوگوں سے نہیں مانگ سکتا. میں نے کسی کو میں تکبر کہتا ہوں جس کو آپ استغنا کہتے ہیں. آپ اپنے لیے نہ مانگے، بے شک نہ مانگے، بہت اچھی بات ہے، استغنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرے، نہ مانگے. لیکن مدرسہ آپ نے کھولا ہوا ہے، مدرسے میں اپنے بچے بٹھائے ہوئے ہیں اور بچوں کو کھانا نہ ملے اور آپ کے تو میں مستغنی ہوں، یہ عجیب استغنا ہے.
یا تو اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کریں کہ آپ کی ضروریات غیبی خزانوں سے پوری ہوں، یا پھر اسباب اختیار کر لیں اور پھر اپنے طلباء کی پر ظلم زیادتی نہ کریں کہ میں نے ان سے ایک بات کر لی، میں نے کہا دیکھیں اگر میں ماشاءاللہ دیکھا یہ زبردست اس طرح کے نوٹ آنے چاہیے، یہ ہزار والے سے مسجد نہیں بنتی ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اس پہ ہم کوئی عار محسوس نہیں کرتے، بھائی نماز پڑھا کرو، کسی کو کہتے ہیں تلاوت کیا کرو، کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ زکوٰۃ دیا کرو، کسی کو کہتے ہیں آپ حج کیا کریں، اس میں کون سی عار کی بات ہے؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کا فائدہ مقصود ہوتا ہے، ایسی ہی جب ہم کہتے ہیں بھائی چندہ دے دو، اس میں بھی لوگوں کا فائدہ مقصود ہوتا ہے، تو اگر لوگوں کے فائدے کی خاطر بندہ کسی سے چندے کی اپیل کر دے تو یہ کوئی ناپسندیدہ تو نہیں ہے۔ ہمارے حضرات اکابر مدارس والے علماء دیوبند رحمہم اللہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور اس کی موجود بستیوں میں جا کے وہ چندے کیا کرتے تھے، یہ کوئی معلوم بات تو نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جہادی مہمات کے لیے باقاعدہ چندہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ حضرات خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، یہ الفاظ ہے باقاعدہ کہ ان سے آپ صدقہ لے لیا کریں، صدقے کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوگا۔ تو مشائخ تو لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان سے بندہ صدقہ لے لیا کرے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ حضرات بے شک بعد میں دے دیں، بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا آغاز کر لیا ہے، آغاز اتنا اچھا ہو تو پھر اب تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی 5000 کا نوٹ دے دوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولوی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دستہ دعا ہیں، اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے اللہ تمام حضرات تیرے گھر کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں، کریم پروردگار ہمیں مسجد کے ساتھ کامل مکمل وابستگی نصیب فرما، مسجد کی برکات سے اللہ ہمیں وافر حصہ نصیب فرما، ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو مسجد کے ساتھ اللہ وابستہ فرما، کریم پروردگار مسجد کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرما، مسجد کی تعمیر کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اللہ گھر تیرا ہے، تو نے انتظام کرنا ہے، بندے کیا کر سکتے ہیں، اللہ تو خود ہی انتظام فرما دیجئے، اہل خیر کو اس طرف متوجہ فرما دیجئے، پھر اس مسجد کو نیک لوگوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ آباد فرما، دین کی خدمت کے ساتھ آباد فرما۔ ہمارے جو بھی احباب ہیں، تمام احباب جنہوں نے جگہ کے حصول میں کوشش کی، اپنا سرمایہ استعمال کیا، ہمارے بھائی مولانا مدثر صاحب ہیں، ان کے رفقائے کار ہیں، یہ جو بھی حضرات ہیں، کریم ہمارے بھائی مہر ریاض صاحب ہیں، کریم پروردگار ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت نصیب فرما، الہ العالمین مزید ذوق شوق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مکان جگہ کے حصول میں، تعمیر میں جن افراد نے کوششیں کی ہیں، زبانی کلامی کوشش کی ہے، مال پیسہ سرمایہ استعمال کیا ہے، قیامت کے دن یہی مسجد ان کے حق میں سفارشی بنا اور یہی مسجد ان کے لیے جنت میں عالیشان محلات کا ذریعہ بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ہمارے بھائی ریاض صاحب کی جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا۔ جو احباب یہاں حصہ ملانا چاہتے ہیں ملائیں گے، اللہ ان سب کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ کریم پروردگار جو احباب بیمار ہیں یا جیسے مولانا نے پہلے تذکرہ فرمایا، ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔
قریب پروردگار جو حضرات یہاں موجود ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں جو نیک تمنائیں ہیں تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.